السلام علیکم پیارے دوستو، تاریخ کے اوراق میں پانی پت کا میدان نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ پانی پت کے اس میدان پر تاریخ کے 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں جن کا اثرات آج بھی برصغیر پر پڑے ہیں۔ پہلی لڑائی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان 1526 میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپاہی سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان میدان جنگ میں ناکام ہوا اور فوج تتر بتر ہو گئی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی میدان پر دوسری لڑائی ہمایوں کی وفات کے بعد اکبر اعظم کے تخت نشین کا اعلان ہوا تھا۔ تو ہیموبیکال نے جو عادل شاہ کا وزیر اور بڑا صاحب قوت و اقتدار تھا، اس نے دہلی پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن ہمایوں کے فوج کے جنرل بیرم خان نے اس کی مزاحمت کی۔ نومبر 1556 میں پانی پت کے میدان میں ایک بار پھر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئے۔ خونریز معرکے کے بعد بیرم خان کو فتح ہوئی اور ہیموبیکال زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ تیسری بار پانی پت کے میدان میں لڑائی، یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے سداشو راؤ باہو کے درمیان 1771 میں ہوئی۔ مراٹھے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہ وحشی اور جنگجو تھے، ان کا مسلم دشمنی میں کوئی مثال نہ تھا۔ ان کی سرکوبی کے لیے مغل بادشاہ اورنگزیب نے ان کی سرکوبی اور تدارک کے لیے 25 سال تک جنگیں لڑی۔ اگرچہ اس نے ان کا زور توڑ دیا مگر ان کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مراٹھے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل بادشاہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ 1760 تک مراٹھے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ ان کے سردار رگھوناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا، پھر لاہور پر قبضہ کر کے اٹک کا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے لال قلعہ دہلی کے سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دہلی کے شاہی مسجد کے منبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان سردار نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہندوستان پر حملہ کی دعوت دی اور مالی و عسکری مدد کا یقین دلایا۔ مراٹھا مقبوضہ علاقہ جات احمد شاہ ابدالی کے مملکت تھے۔ ان کا حاکم احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ تھا، جسے شکست دے کر مراٹھوں نے افغانستان بھگا دیا۔ اب احمد شاہ درانی نے اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ برصغیر پر حملہ کیا۔ 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ زور کے وقت تک ختم ہو گئی۔ روہیلے سپاہیوں نے بہادری کی داستان رقم کر دی۔ ابدالی فوجوں کے سپاہیوں کا رعب مراٹھوں پر چھایا رہا۔ ان کی تمام جنگی فنون ناکام ہو گئے۔ فریقین میں 1.5 لاکھ سے زائد سپاہی مارے گئے، جن میں زیادہ تعداد مراٹھوں کی تھی۔ مراٹھوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مراٹھے شکست کھا کر بھاگ گئے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں مراٹھوں نے عبرتناک شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگی میدان میں فتح حاصل نہ کر سکے۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دہلی کی تخت پر بٹھا دیا۔ 2 ماہ بعد واپس چلا گیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں گا۔